السلام علیکم۔ ناول لاریب، آخری قسط۔ وہ چاند بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میں اس کے ہجر کی راتوں میں کب اکیلی ہوئی، ان ستارہ آنکھوں اور اسی خوشبو کے تعاقب میں۔ آج پھر وہ اس کے در پر آ موجود ہوا۔ صفیہ بیگم بھی اس کے ساتھ تھیں۔ استانی جی کے کہنے پر اس نے رات کو ہی ساری تیاری کر لی تھی۔ اپنے بیگ میں اس نے کچھ ضروری کاغذات پھر چیک کیے تھے اور اپنے بیگ میں بچیوں کی ضرورت کی تمام اشیاء رکھ لیں۔ ہمیں ہو سکتا ہے چند دن وہاں قیام کرنا پڑے۔ میں تو خیر صورتحال دیکھ کر 1-2 دن میں واپس آ جاؤں گی، مگر تم وہیں رک کر کام کرو گی اور میں تمہیں تمام وظائف بتا دوں گی۔ اب تم نے ہی ان کا علاج کرنا ہے۔ استانی جی نے اسے رات کو ہی ہدایات دے کر سمجھا دیا تھا۔ استانی جی نے گھر رضیہ بی بی اور اماں بی کے حوالے کیا اور خود لاریب اور بچیوں کو لے کر باہر آ گئیں، جہاں لاریب کی خوشیاں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ یہ میری شاگرد ہے، بہت ہونہار اور دیندار ہے۔ میں نے اپنا سارا علم اسے دے دیا ہے۔ اب یہی آپ کے گھر مریضوں کا علاج کرے گی۔ اللہ پاک نے اسے بھی بہت تاثیر عطا کی ہے۔ آپ انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گی۔ حجاب میں لپٹے اور چھپے ہوئے لاریب کے وجود کی طرف اشارہ کر کے استانی جی اس کا تعارف کروانے لگی۔ لاریب نے صفیہ بیگم کو دھیمی آواز میں سلام کیا۔ بچیوں نے بھی انہیں سلام کیا تو صفیہ بیگم نے خوبصورت اسکارف میں لپٹے ان معصوم چہروں کو دیکھا تو پیار کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ ایک مانوس سا لمس انہوں نے اپنے ہونٹوں کے ذریعے رگوں میں اترتا محسوس کیا۔ ریان گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا جب وہ سب خواتین اندر سے باہر آئیں اور گاڑی کی طرف بڑھیں۔ صفیہ بیگم نے ان کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا اور خود ریان کے ساتھ آگے بیٹھ گئیں۔ پچھلی سیٹ پر لاریب اور استانی جی کے درمیان دونوں بچیاں بیٹھیں تو حیران ہو کر سب کچھ دیکھنے لگیں۔ ان کے لیے یہ سب کچھ نیا اور اجنبی تھا۔ وہ کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھیں، اس لیے آج باہر کی دنیا کا انوکھا تجربہ انہیں ہو رہا تھا۔ اپنے آگے والی سیٹ پر بیٹھے ڈرائیونگ کرتے ریان کے وجود کی شناسا مہک وہ اپنی سانسوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی اور دل تھا کہ قابو میں نہ آ رہا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد وہ آج وہاں جا رہی تھی جہاں سے اسے بے دردی سے نکالا گیا تھا۔ وہ ان سب کو کیسے فیس کر پائے گی، یہ سوچ کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد اب ریان نے گاڑی اپنے گیٹ کے آگے روک دی۔ لاریب نے اپنے حجاب میں چھپی آنکھوں سے اس پرشکوہ بنگلے کو دیکھا جس کے سخت دل مکینوں نے اس کے دل کی دنیا اجاڑ ڈالی تھی۔ گاڑی سے اتر کر اندر جاتے اس کے قدم ہی نہیں دل بھی کانپ رہا تھا۔ استانی جی نے اس کی کیفیات کو بھانپتے اس کا سرد ہوتا ہاتھ تھام لیا۔ بس اب تمہاری منزل سامنے ہے، حوصلہ رکھو اور قدم جماؤ مضبوطی سے۔ انہوں نے آہستہ سے اس کی سماعتوں میں سرگوشی کی۔ آج وہ بہت عزت و تکریم کے ساتھ وہاں لائی گئی جہاں کے در و دیوار سے اس کی آخری چیخیں اور سسکیاں اب بھی لپٹی ہوئی تھیں۔ صفیہ بیگم نے انہیں بڑی عزت کے ساتھ لاؤنج میں بٹھایا اور ان کے کھانے پینے کا حکم ملازمہ کو دینے لگیں تو استانی جی نے منع کر دیا۔ آپ کوئی تکلیف نہ کریں، کسی شے کی حاجت نہیں، آپ ہمیں مریضوں سے ملوا دیں تاکہ میں مرض کی نوعیت کا اندازہ لگا کر علاج تجویز کروں۔ استانی جی نے کہا، بے شک حاجت نہیں ہے، مگر لمبے سفر سے آئے ہیں، چائے تو ضرور چلے گی۔ صفیہ بیگم نے ان کے تکلف کو برطرف رکھ دیا۔ واقعی بہت لمبے سفر کی تکان ہے میرے قدموں میں۔ لاریب نے اس گھر کے در و دیوار پر ایک نگاہ ڈال کر سوچا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جس مریضہ کے لیے میں نے آپ کو یہاں خود آنے کی زحمت دی ہے وہ خود اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتی۔ اسے دیکھنے اس کے کمرے تک جانا ہوگا اور بخاری صاحب کو میں لے کر ابھی آتی ہوں۔ پچھلے ماہ بخاری صاحب کو شدید برین ہیمریج ہوا تھا جس کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہوا اور وہ ویل چیئر پر آ گئے۔ ان کی تھراپی اور علاج تو چل رہا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ ثمینہ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی روحانی علاج ہو جائے۔ صفیہ بیگم نے تفصیل سے بتایا۔ بخاری صاحب، ثمینہ، لاریب کے ذہن میں یہ نام بڑی شدت سے گردش کرنے لگے۔ وہ ان ناموں کو بھول سکتی تھی بھلا، وہ جو اس کے دل کا ناسور بن گئے تھے۔ آج وہ ان کی مسیحا بن کر یہاں آئی تھی۔ واہ رے وقت کی چال اور ڈھال، لاریب نے بہت کرب کے ساتھ سوچا۔ چائے پینے اور پلوانے کے بعد صفیہ بیگم اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ استانی جی اور بچیاں حیرت سے اس گھر کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ گھر کس کا ہے امی؟ حور نے پوچھا۔ یہ تمہارے، لاریب کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ استانی جی نے بھی دھیرے سے کچھ کہنا چاہا کہ یہ تمہارے بابا کا گھر ہے، مگر ابھی کہہ نہ سکی۔ صفیہ بیگم ایک ویل چیئر کو گھسیٹتی لاؤنج میں آ گئیں۔
ویل چیئر پر بے بسی سے دھڑا ہوا بخاری صاحب کا وجود لاریب کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ پہاڑ جیسا وجود اب ریزہ ریزہ چٹان کی طرح چڑخا پڑا تھا، بے حس و حرکت، غرور اور تکبر والا چہرہ، جھکا ہوا ایک طرف ڈھلکی ہوئی گردن۔ چیڑ کا مغرور پیڑ جس نے اوپر کی طرف ہی دیکھنا سیکھا تھا، جھکنا جس کی فطرت نہ تھی، آج ہوا نکلے غبارے کی طرح ڈھلکا ہوا تھا۔ اس غبارے کے وجود سے غرور و تکبر کی ہوا نکل چکی تھی، اور اب اس میں اتنے سوراخ تھے کہ دوبارہ ہوا نہ بھری جا سکتی تھی۔ وہ آنکھیں جو اپنے گھمنڈ سے ماتھے پر رہتی تھیں، آج اپنے لاچار قدموں میں جھکی ہوئی تھیں۔ آج ان کا مغرور وجود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت کی ٹھوکر نے انہیں کتنا لاچار اور بے بس کر دیا تھا۔ اللہ کی گرفت میں آج وہ تنی ہوئی گردن کتنی لاچاری سے جھکی ہوئی تھی۔ اب رسی دراز نہیں تھی، اب اس رسی کی گرہیں ان کے وجود کے گرد اتنی تنگ کر دی گئی تھی کہ اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتے تھے، اور وہ جو زبان ہر وقت زہر اور شعلے اگلا کرتی تھی، آج اس میں لڑکھڑاہٹ اور لکنت تھی۔ یہ کون ہے؟ بخاری صاحب نے بامشکل اپنا چہرہ اور نگاہیں اونچی کر کے ان دونوں کو دیکھ کر صفیہ بیگم سے پوچھا۔ یہ ہماری مہمان بھی ہیں اور اس گھر کے لیے مسیحا بھی۔ ثمینہ کو ان کے آستانے پر نہیں لے جایا جا سکتا تھا، اس لیے انہیں یہاں آنے کی زحمت دی ہے۔ اب یہ ثمینہ کا روحانی علاج کریں گی، اللہ نے چاہا تو افاقہ ہوگا۔ صفیہ بیگم نے انہیں ٹہر ٹہر کر بتایا تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ انشاءاللہ، استانی جی نے کہا۔ یہ بچیاں رجا۔ بخاری صاحب نے حور اور نور کو دیکھا تو رجا یاد آ گئی۔ یہ ان کی بچیاں ہیں، ماشاءاللہ پیاری ہیں نا؟ صفیہ بیگم کہنے لگی، اور خود بھی پیار سے انہیں دیکھنے لگیں۔ اس گھر کی ویرانی سے اکتائے ہوئے اور بچوں کی شدید کمی محسوس کرتے بخاری صاحب کی نگاہ بار بار ان کی طرف اٹھتی اور جھکتی رہی، جیسے وہ انہیں دیکھ کر اپنی نگاہوں کی پیاس بجھانا چاہتے ہوں۔ لاریب کو آج ان کی بے بسی پر ایک نامعلوم سی خوشی کے احساس کے ساتھ دکھ بھی ہو رہا تھا اور ترس بھی آ رہا تھا۔ استانی جی نے ایک گلاس پانی منگوایا اور پھر دل ہی دل میں کچھ پڑھنے لگیں۔ پانی کا گلاس ملازمہ لے آئی تو انہوں نے پانی پر دم کیا اور صفیہ بیگم کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں آپ کے لیے شفا ہے، اللہ کا کلام پڑھ کر دم کیا ہے، صفیہ بیگم نے سمجھایا۔ پھر ملازمہ سے چمچ منگوایا اور چمچ میں پانی بھر کر ان کے منہ میں ڈالنے لگیں۔ یہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں مغرب تک پلا دیں، اس کے بعد پھر تازہ دم کر کے دوں گی۔ اب آپ جب بھی انہیں پانی دیں، یہ دم کیا ہوا پانی ہی دیں، استانی جی نے ہدایت کی۔ صفیہ بیگم ان کی ہدایات سننے کے بعد بخاری صاحب کو ان کے کمرے میں چھوڑ آئیں اور پھر ان دونوں کو لے کر ثمینہ کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ لاریب نے کمرے میں داخل ہوتے ہی چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ ثمینہ اپنے بیڈ پر نیم دراز تھی، اس کے سامنے صوفے پر حمیدہ بانو بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی اور بیڈ کے دوسری طرف نرس سرنج میں انجیکشن بھر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ استانی جی اور لاریب نے ان سب کو بآواز بلند سلام کیا۔ حمیدہ بانو نے چونک کر سامنے کی طرف دیکھا، حجاب میں دو خواتین ان کے سامنے موجود تھیں۔ لاریب نے غور سے انہیں دیکھا، اس کی ایک اور مجرم وقت کے ہاتھوں اپنی بربادی کی داستان سناتا ان کا کمزور لاغر وجود، چہرے پر پریشانیوں کی جھریاں ان کے بڑھاپے میں مزید اضافہ کر رہی تھیں، اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے ان کی نیندیں اڑ جانے کے گواہ تھے۔ نرس ثمینہ کو انجیکشن لگا کر سامنے کرسی پر جا بیٹھی تو صفیہ بیگم مستانی جی اور لاریب کو ان کے پاس لے آئیں اور ان کا تعارف کرایا۔ ان دونوں نے ثمینہ کو دیکھا۔ استانی جی تو پہلی بار اسے دیکھ رہی تھیں، پھر بھی اس کی حالت زار دیکھ کر دل میں استغفار پڑھا۔ لاریب نے بھی اس کے وجود پر نگاہ ڈالی تو وہ بھی لرز گئی۔ جس سراپے پر بہت ناز تھا، آج محتاجیوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کا رنگ روپ اجڑ چکا تھا، زخموں کے نشانات اس کے چہرے پر سیاہ دھبوں کی صورت موجود تھے، سیاہ حلقوں کی پناہ میں آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، اور دائیں طرف کے ہونٹ کا حصہ ٹیڑھا ہو کر اس کے چہرے کو مزید مسخ اور بھیانک کر رہا تھا۔ صفیہ بیگم کے بلانے پر ثمینہ نے آنکھیں کھولیں اور ان دونوں کو دیکھا۔ وہ لاریب کے حجاب میں چھپے چہرے کو پہچان نہ سکتی تھی، مگر لاریب اس کی بے بسی دیکھ رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر لاریب کو جھرجھری سی آ گئی۔ آج وہ اپنی آنکھوں سے ان تینوں کا انجام دیکھ رہی تھی، اور حمیدہ بانو کے لیے تو اتنی سزا کافی تھی کہ اب وہ اپنی بیٹی کو اس معذوری کے عالم میں تمام عمر دیکھیں گی۔ استانی جی نے اسی وقت پڑھ کر ثمینہ پر دم کیا۔
یہ بیٹھ سکتی ہیں؟ استانی جی نے پوچھا۔ خود سے نہیں، اس لیے یہ نرس ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، وہیل چیئر پر بٹھا کر کمرے سے باہر لے جاتی ہے، صفیہ بیگم نے بتایا۔ میرا خیال ہے ہمارا اس کمرے میں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں، میں باہر بیٹھ کر پڑھائی کرتی ہوں، استانی جی نے کہا تو صفیہ بیگم انہیں لے کر واپس لاؤنج میں آ گئیں۔ سمینہ نام بتایا تھا نا آپ نے ان خاتون کا؟ ان کا معاملہ گھمبیر ہے، مگر اللہ بہتر کرے گا۔ ان کی تکلیف دیکھ کر یہی دعا دل سے نکلی کہ اللہ ان کی مشکل آسان کرے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی، استانی جی نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ آپ کی رہائش کے لیے میں نے انیکسی صاف کرا کے ضرورت کی چیزیں رکھوا دی ہیں، صفیہ بیگم نے بتایا۔ پھر انیکسی؟ لاریب نے ایک آہ دل میں دبائی۔ میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکوں گی، میں اپنی شاگرد کو سب کچھ دے کر جاؤں گی، یہ انشاءاللہ پوری کوشش کرے گی کہ آپ کے تمام مسائل کے حل میں آپ کی معاون ثابت ہو، استانی جی نے پہلے ہی وضاحت کر دینا مناسب خیال کیا۔ ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ سمینہ ٹھیک طرح سے بولنے لگے اور وہیل چیئر کا استعمال زیادہ کرے، بیڈ پر لیٹے لیٹے بھی تھک جاتی ہے اور زخم بھی ہو جاتے ہیں، صفیہ بیگم نے تشویش ظاہر کی۔ انشاءاللہ ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ پاک مشکلوں کو آسان کرے، استانی جی نے دعا کی۔ میرا خیال ہے اب آپ آرام کر لیں، صفیہ بیگم نے ان سے کہا۔ جی بہتر، میں مغرب کی نماز کے بعد پڑھائی شروع کروں گی، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ صفیہ بیگم نے ملازمہ کو آواز دے کر بلایا اور ان کا سامان انیکسی میں رکھنے کو کہا۔ ان دونوں کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ آج انیکسی میں جانے کے لیے گھر کے اندر کا راستہ استعمال کر رہی تھی، باہر آ کر لاریب نے دیکھا انیکسی کی طرف جانے والی روش کے دونوں اطراف کے درخت بھی سبز موسموں سے بے نیاز لگ رہے تھے، لگ رہا تھا اس کے جانے کے بعد بہار بھی روٹھی رہی وہاں کے ماحول سے۔ اس کے قدموں میں خشک پتوں کا الاؤ سا دہک اٹھا، پیتے اور بچھڑے سبز موسموں کی مرجھائی ہوئی مہک ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک آ گئی۔ لگتا تھا 6 سال سے کوئی پرسانے حال نہ رہا تھا۔ انیکسی کے بیرونی در و دیوار رنگ و روغن سے بے نیاز ہو رہے تھے اور ان سے جھانکتی ہوئی ویرانی، وہ اس کی محبتوں کا اجڑا دیار، اس کی حسرتوں کا مزار، وہ کھنڈر سی انیکسی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اندر کا ماحول ویسے ہی محسوس ہوا جیسے وہ چھوڑ گئی تھی، جو کمرہ اماں بھی استعمال کرتی تھیں، وہ استانی جی کی عبادت کے لیے خاص طور پر صاف کرا دیا گیا اور تمام انتظامات نظر آ رہے تھے، اور جو کمرہ اس کا بیڈ روم تھا وہ ویسا ہی تھا، وہی بیڈ سامنے کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کے برابر میں بچیوں کے کارڈ اب بھی پڑے تھے۔ لگتا تھا ریان نے یہاں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانے دیا تھا اور صفائی بھی کرواتا رہا ہوگا، شاید اس کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ وہ تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور استانی جی کو بتانے لگی، یہ ان دونوں کی رہائش گاہ تھی اور یہ ان کا کمرہ تھا۔ میں جہاں سے گئی تھی وہیں آ گئی ہوں استانی جی، اس کے لہجے میں دکھ سمٹ آیا۔ استانی جی نے غور سے چاروں طرف دیکھا، پھر بولی، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب تم ریان کے ساتھ یہاں نہیں، اس کے بنگلے میں رہو گی شان سے۔ استانی جی نے اس کا حوصلہ بڑھایا، وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں اور بچیوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ امی یہ کیا ہے؟ چھوٹا سا بستر؟ نور وہ کارڈ دیکھ کر حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ انہیں بتائے، یہ تم دونوں کا بستر تھا جہاں تم نے آنکھ کھولی۔ یہ کسی کا ہوگا بیٹا، ہم تو یہاں چند دن کے مہمان ہیں، لاریب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اصل بات چھپا لی۔ میں سو جاؤں اس پر، اس نے کہا تو لاریب اس کی معصومیت پر ہنس دی۔ یہ تو بہت چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے، لاریب نے کہا، مگر نور پہلے ہی اس میں لیٹ چکی تھی کہ دیکھ لیں امی میں تو لیٹ گئی اس میں۔ وہ خوش ہونے لگی تو لاریب نے اسے منع نہیں کیا اور خوش ہونے دیا، حور بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب کچھ دیر تم بھی آرام کر لو بیٹا، استانی جی نے اس سے کہا۔ ایک آہ سی اس کے لبوں سے نکلی، وہ بیڈ پر لیٹی اور چادر اپنے اوپر اوڑھ لی، آنکھیں موند لیں۔ استانی جی نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھائی کی اور ایک بوتل پانی دم کر دیا، پھر صفیہ بیگم کے پاس چلی آئیں اور دم کیا ہوا پانی بخاری صاحب اور سمینہ کو پلانے کے لیے دیا۔ دوسری بوتل ان کی طرف بڑھاتے ہدایت کی کہ اسے گھر کی دیوار پر چھڑک دیں۔ میں کل تک یہاں ہوں، اس کے بعد میری شاگرد آپ کے سارے کام کر دے گی، استانی جی نے بتایا، اور پھر انیکسی کی طرف آ گئیں۔ عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے دیر تک پڑھائی کی اور کچھ وظائف الگ الگ کاغذوں پر لکھتی رہیں۔ لاریب کو سونے سے پہلے بہت کچھ سمجھاتی رہیں، پھر بچیوں کے ساتھ وہ بھی لیٹ گئیں۔ بچیاں بھی سو گئی تھیں مگر لاریب کو نیند نہ آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر لاؤنج کی طرف آئی اور وہاں کی لائٹ آن کی۔
تو سامنے کی دیوار پر نظر پڑی جہاں ان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اب وہ دیوار خالی تھی۔ لگتا ہے سمینا کے ڈر سے تم نے وہ تصویر ہٹا دی ریان۔ دکھ کا ایک نیا احساس دل میں جاگا اور وہ اداس ہو کر واپس کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر لیٹ گئی۔ 6 سال اس نے ریان کے بغیر گزارے تھے، مگر اب اس بیڈ پر ریان کے بغیر اکیلی لیٹی تو بہت ساری یادوں سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ صفیہ بیگم انہیں باقاعدگی سے کھانا، ناشتہ اور چائے بھجواتی رہیں۔ کچن میں رکھے فریج میں پانی کی بوتلیں بھی رکھوا دی تھیں تاکہ انہیں کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو، اور ان کی ہدایات کے مطابق وہ عمل بھی کرتی رہیں۔ استانی جی نے وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے تمام ہدایات لاریب کو دے دیں کہ اب اس نے معاملات کیسے سنبھالنے ہیں۔ زیتون کے تیل پر انہوں نے خاص وظائف پڑھ کر دیے تھے، جسے 2 بوتلوں میں بھر کر انہوں نے صفیہ بیگم کے حوالے کیا جسے بخاری صاحب کی مالش کی جانی تھی، اور دوسری بوتل انہوں نے لاریب کو دی اور تاکید کی کہ وہ سمینا کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی کے اطراف اپنے ہاتھ سے مالش کرے گی اور اس دوران پڑھنے کا عمل بھی جاری رکھے۔ اب وہ تمام ہدایات دے کر، معاملات اس کے سپرد کر کے، اسے کامیابی کی دعائیں دے کر رخصت ہوئیں۔ صفیہ بیگم نے ڈرائیور کے ساتھ انہیں گھر بھیجا تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اب سب کچھ لاریب کے ہاتھ میں تھا۔ اسے یہاں آئے تیسرا دن تھا، مگر اب تک ریان سے دوبارہ سامنا نہ ہوا تھا۔ وہ جب سمینا کے پاس جاتی وہ آفس ہوتا اور دیر سے گھر واپس آتا۔ شاید ریان خود بھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں اسے بہت ڈسٹرب کرتی تھیں اور بہت کچھ یاد دلاتی تھیں۔ بچیوں سے بھی اس کا ایک ہی بار سامنا ہوا اور انہیں دیکھ کر اسے حور اور نور کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی، اس لیے وہ دوبارہ دیکھنے کی خواہش کے باوجود دیکھ نہ سکا۔ استانی جی کی ہدایات پر عمل کرتے لاریب باقاعدگی سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ ہر نماز کے بعد تازہ پانی پر دم کر کر پلانا، گھر کی دیواروں پر چھڑکنا اور تیل سے سمینا کی خود مالش کرنا۔ جب سمینا کو نرس کے ساتھ مل کر بستر سے اٹھاتی تو سمینا کے منہ سے نکلتی ہوئی چیخوں پر اسے اپنی چیخیں یاد آ جاتی۔ میں بھی ایسے ہی چیخی تھی سمینا، اس کی آہ اس کے اندر دب جاتی تھی۔ دل تو چاہتا کہ اپنا حجاب بے نقاب کر دے اور کھل کر ان کے سامنے آ جائے، مگر شاید ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ مگر وقت تھا بہت قریب۔ اس کے علاج سے اب کافی بہتری آ رہی تھی۔ بخاری صاحب کی تھراپی کے لیے فزیو تھراپسٹ باقاعدگی سے آتا تھا اور انہیں ورزش کرواتا، اسی لیے دم کیے ہوئے تیل سے ان کی مالش بھی کروائی جاتی تھی، اور دم کیا ہوا پانی مسلسل استعمال کرنے سے ان کی زبان کی لڑکھڑاہٹ اور لکنت میں بہتری اور صفائی آتی جا رہی تھی۔ اب وہ ٹہر ٹہر کر بولنے کے قابل ہو گئے تھے، اور وہ بازو جو بالکل کام کرنا چھوڑ چکا تھا اب آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا۔ سمینا کے چہرے کے دھبوں کے لیے لاریب نے مرہم تیار کی جسے وہ صبح شام اس کے چہرے پر لگاتی، جس سے وہ داغ اب آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگے، اور ہونٹ کا کنارہ جو ٹیڑھا ہو چکا تھا اب اس میں بھی قدرے بہتری تھی۔ اسے کھانے اور بولنے میں کم دقت محسوس ہوتی، اور اب اس کی بات سمجھ میں بھی آنے لگی تھی، مگر وہ بولنے سے پرہیز کرتی۔ ریڑھ کی ہڈی کے اطراف لاریب کی نرم و نازک انگلیاں دھیرے دھیرے مالش کرتی تو اسے بہت سکون ہوتا تھا۔ وہ ممنون نگاہوں سے اس کے حجاب میں چھپے چہرے کو دیکھتی اور مسکرانے کی کوشش کرتی۔ لاریب نرس کی مدد سے اسے احتیاط سے وہیل چیئر پر بٹھاتی اور باہر لے آتی تھی تاکہ باہر کی تازہ اور کھلی فضا اس کی صحت پر اچھا اثر ڈالے۔ حمیدہ بانو بیٹی کی حالت میں پہلے بھی بہت بہتری محسوس کر رہی تھیں اور لاریب کا شکریہ ادا کرتی تھیں۔ لاریب ان سب کے سامنے بہت کم بولتی اور بات کرتی تھی۔ اسے ابھی اپنے فرائض کی انجام دہی سے واسطہ تھا جو استانی جی اسے سونپ گئی تھی، اور اب وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کا بہتر نتیجہ دیکھ رہی تھی۔ بخاری صاحب بھی وہیل چیئر کا استعمال کرتے کم ہی تھے اور اسٹک کے سہارے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے کمرے سے باہر لاؤنج میں بیٹھ جاتے تھے۔ آج بھی وہ لاؤنج میں خود ہی آ کر بیٹھے تھے۔ صفیہ بیگم بھی عصر کی نماز پڑھ کر ان کے پاس آ بیٹھی اور باہر کھلنے والی کھڑکی کھول دی۔ ہواؤں پر سفر کرتی معصوم آوازیں ان کی سماعتوں میں اتریں۔ بخاری صاحب بھی غور سے سننے لگے۔ معصوم بچیاں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں اور اس خوش الہانی سے کر رہی تھیں کہ ان کی آوازیں دل میں اترنے لگیں۔ بہت نیک اور پیاری بچیاں ہیں، ان کی ماں نے ان کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں، کتنی پیاری تلاوت کر رہی ہیں، جتنی پیاری آواز ہے اتنی ہی خود بھی پیاری ہیں۔ صفیہ بیگم نے نیکسی کی طرف سے آتی پیاری آوازوں کو دل سے محسوس کر کے کہا۔ ہاں۔ بخاری صاحب نے ایک گہری سانس بھری اور پچھتاوے کی آہ ان کے سینے سے آزاد ہوئی۔ میری حور اور نور بھی اتنی ہی عمر کی ہوں گی اور شاید ایسی ہی ہوں۔ وہ ہمارے پاس ہوتی تو اس گھر میں رونق ہوتی۔
ایسی ویرانی نہ ہوتی۔ دل سے دعا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ صفیہ بیگم نے دکھ سے کہا۔ بخاری صاحب کچھ نہ بولے۔ ان کی خاموشی اس بات کا اعتراف تھی کہ اب اس گھر کو ان کی ضرورت ہے۔ وہ خاموشی سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور آنکھیں موندے ان پیاری آوازوں کو دل میں اتارنے لگے۔ اب سمینہ اور بخاری صاحب کی طبیعت میں کافی بہتری آنے کے بعد لاریب اپنا وہاں ٹھہرنا بے مقصد خیال کر رہی تھی، اس لیے اس نے صفیہ بیگم کو بتا دیا کہ اب اس کا کام ختم ہو گیا ہے اور اسے کل شام چلے جانا ہے۔ وہ سمینہ سے متعلق ساری ہدایات نرس کو دے کر باہر آئی تو سامنے ہی صفیہ بیگم نظر آ گئیں۔ ابھی وہ انہیں کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک ہی ریان لاؤنج میں داخل ہوا۔ اچانک ہی دونوں میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ لاریب کا دل آنکھوں میں کھچ آیا۔ ریان اور ان گھر والوں پر اپنی حقیقت ظاہر کیے بغیر چلی جاؤ گی لاریب؟ دل نے تڑپ کر کہا۔ ریان اس کی اس اداس آنکھوں میں پھر کچھ تلاش کرنے لگا۔ اس نے ایک نظر ریان کو دیکھا اور پھر اس کے قریب سے گزر کر چلی گئی۔ ریان کی نگاہیں غیر ارادی اور بے اختیارانہ طور پر اس کے تعاقب میں گئیں۔ وہ پھر اس کا سکون لے کر جا چکی تھی۔ ریان اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو میں کرتا صفیہ بیگم کے پاس بیٹھ کر سارے دن کی رودات پوچھنے لگا۔ لاریب بھی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتی نیکسی تک واپس آئی تھی۔ وہ پھر دشمن جاں سامنے آ گیا اور اب دل چاہا کہ اپنے اور اس کے درمیان حائل سارے پردے گرا دے، اپنے آپ کو بے نقاب کر کے اسے بتا دے کہ جسے وہ تلاش کر رہا ہے وہ اس کی لاریب ہی تو ہے۔ وہ رات اس کے وہاں گزارنی مشکل تھی تو ریان بھی بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر وہ ہے کون، جو صاف چھپتی بھی نہیں اور سامنے آتی بھی نہیں، بس اس کا صبر اور قرار لوٹ رہی ہے، اس کی آنکھوں کی نیندوں کو پرایا کر رہی ہے۔ صبح کے قریب ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ وہ ایک بہت خوبصورت آواز پر چونک گیا۔ صبح کی نماز کے بعد بھی ابھی اجالا ہونے میں کچھ وقت تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ آواز نیکسی کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ بہت دھیمی مگر خوبصورت آواز میں یہ مناجات اپنے رب کے حضور پیش کر رہی تھی۔ وہ آواز ریان کی سماعتوں سے ہوتی دل میں اتر گئی۔ وہ تیزی سے اس آواز کے تعاقب میں باہر آیا۔ جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا آواز زیادہ صاف اور واضح محسوس ہونے لگی۔ وہ اسے کمرے کے دروازے کے باہر سے کھڑا دیکھنے لگا۔ اس کی پشت پر اس کے خوبصورت بال بکھرے ہوئے تھے، اسے اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ فضا میں ایک مانوس سی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ لاریب نے اس کی آہٹ دل کے بہت قریب محسوس کی۔ اس نے جلدی سے پھر اپنے چہرے کو حجاب میں چھپا لیا اور اس کی طرف پلٹی۔ کون ہو تم؟ ریان دروازے میں کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ کون ہو تم، جس کے وجود کو دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے؟ تمہاری ان آنکھوں میں اپنی ڈوبتی دنیا محسوس ہوتی ہے۔ مجھے جس کی برسوں سے تلاش ہے وہی آواز، وہی لہجہ، وہی چال ڈھال، وہی آنکھیں۔ بتاؤ تم کون ہو، میرے صبر اور ضبط کا امتحان نہ لو۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے تابی اور تڑپ دیکھ کر لاریب کا دل بھی تیزی سے دھڑکا۔ جب ریان تمہیں پہچان لے تو اسے اپنی پہچان کرانے میں دیر نہ کرنا۔ یہی وہ وقت ہوگا جو تمہارا اپنا اور تمہاری مٹھی میں ہوگا۔ وہ اس وقت کو اپنی مٹھی میں ریت کی طرح پھسلنے نہ دینا چاہتی تھی۔ یہ وقت تھام لینا کہ وقت کسی کے لیے رکتا نہیں۔ استانی جی کی سرگوشی اس کی سماعتوں میں پیغام نوید بن کر اتری۔ لاریب کے ہاتھ آہستہ آہستہ اپنے حجاب کی طرف بڑھے اور اس نے بہت دھیرے دھیرے اپنا نقاب اپنے چہرے سے ہٹایا اور اس پردے کی اوٹ سے محبت کے آسمان کا کھویا ہوا چاند پھر طلوع ہونے لگا اور پھر ماہ کامل بن کر ابھرا اور ریان کے برسوں سے پھیلے آنکھوں کے کشکول میں اپنے دیدار حسن کی خیرات ڈال دی۔ لاریب، لاریب، لاریب۔ ریان کی بصارتیں سماعتیں سب حیران تھیں۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے تھی، اس کے بہت قریب، اس کی زندگی، اس کا دل بن کر۔ تم کہاں چلی گئی تھی لاریب مجھے چھوڑ کر؟ ریان کا دل سمٹ کر آنکھوں میں آ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا وہ معصوم خوبصورت ترین چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا جس کے لیے وہ 6 سال ترسا تھا۔ بچھڑی محبت کے شکوے آنکھوں سے بہنے لگے۔ ریان، لاریب کی سسکی بھری اور ریان کی سماعتوں میں کہیں گم ہو گئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی اور کیوں چلی گئی تھی؟ یہ بھی نہ سوچا کہ تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ اپنی محبتوں کی باہوں میں اسے سمیٹے اس نے پیار سے شکوہ کیا۔ جی تو رہے ہو؟ وہ سر اٹھا کر شرارت سے مسکرائی۔ اسے جینا کہتے ہیں، ایسے جیسے کوئی دل کے بغیر جیتا ہے، ایک زندہ لاش کی طرح۔ ریان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے بے تابی کا اظہار کیا۔
ہاں اب تم مل گئی ہو تو اس زندہ لاش میں پھر سے زندگی دوڑ گئی ہے۔ یہ دیکھو میرا دل کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ ریان نے اس کی سماعتوں میں پیار بھری سرگوشی کی اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھ کر اسے احساس دلایا۔ لاریب نے اپنی سانسوں میں اس کے قرب کی لطیف خوشبو کے ساتھ ساتھ وہ مہک بھی محسوس کی جو اس کے وجود سے اٹھ رہی تھی۔ وہ اب تک اس کی پسندیدہ خوشبو استعمال کرتا تھا۔ ریان اور اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو کو اس نے دیر تک اپنی سانسوں میں بسائے رکھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، کہاں تک چھان مارا، تمہارے بغیر زندگی کو صرف گزارا ہے، ایک پل بھی جی نہیں سکا، ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ صرف اور صرف تمہیں محسوس کیا۔ تم مجھ سے میری زندگی چھین کر کہاں اور کیوں چلی گئی تھی؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاپے بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ جس طرح تم بغیر دل کے جی رہے تھے، اسی طرح میں نے بھی صرف تمہاری آس میں زندگی گزاری ہے۔ میں تمہاری محبت کی کتاب میں رکھے وفا کے اس سرخ پھول کی مانند رہی جس کی خوشبو اس کی اپنی سوکھی پتیوں میں قید رہی، اور اس مہک کو اجنبی سانسوں نے کبھی نہیں چھوا، اس لیے کہ اس خوشبو کو صرف تمہاری سانسوں میں بسنے کی عادت تھی ریان۔ پھر کوئی اور کیوں اس خوشبو کو محسوس کرتا؟ میں سرتاپا اپنے آپ ایک ایک روئے کے ساتھ صرف اور صرف تمہاری ہی تھی ریان۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آج وہ اس پر جدائی کے کٹھن لمحات ہی نہیں اپنے دل کو بھی کھول کر رکھ دینا چاہتی تھی۔ میں جانتا تھا میری لاریب صرف میری ہے، وہ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتی، وہ میری غیرت اور عزت پر حرف نہ آنے دے گی اور نہ ہی میری امانتوں میں خیانت کرے گی۔ ریان نے پورے یقین کے ساتھ کہا۔ وہ محبت ہی کیا ریان، جو مشکل اور صبر آزما لمحات کا وار نہ سہ سکے اور ڈگمگا کر اپنی حرمت اور اعتماد کا طاقت کھو دے۔ محبت جب تک آزمائش کے گہرے سمندر میں نہ اترے اس کی گہرائی اور سچائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لاریب کی نم آنکھوں میں محبت کی سچائی بول رہی تھی۔ تو دیکھ لیا تم نے، ہم دونوں ہی اپنی سچی محبت کی آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ ریان نے اس کے رخساروں پر بہتے آنسو اپنی پوروں سے صاف کیے، اور آج اس سخت آزمائش کے خوبصورت اجر کی صورت ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بارش میں نکلنے والی دھوپ کی طرح مسکرائی اور پھر بولی، آنسوؤں کی بارش میں مسلسل بھیگتے میرے دل کے شجر کو بھی تمہاری دید کی تپش درکار تھی ریان۔ اب کبھی جانا نہیں مجھے چھوڑ کر، اور میں اب تمہیں کہیں جانے بھی نہیں دوں گا۔ اب تم یہاں نہیں میرے ساتھ میرے کمرے میں رہو گی ہمیشہ کے لیے۔ اب کوئی طاقت ہمیں جدا نہ کر سکے گی۔ اس کے شانوں پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے ریان جذبوں کی شدت سے کہہ رہا تھا، مگر ابھی نہیں، ابھی کچھ حساب بے باک کرنے ہیں مجھے۔ لاریب نے بہت گہری سوچ میں ڈوب کر کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے بغیر کیسے اور کہاں رہی؟ ریان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ بتاؤں گی، سب بتاؤں گی، جہاں اتنا صبر آزما انتظار کیا ہے وہاں بس اب تھوڑا اور صبر۔ 6 سال کے ہجر کی داستان چند منٹوں میں نہیں سنائی جا سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں محبت کا والہانہ پن دیکھ کر بولی، سنوں گا، ضرور سنوں گا وہ داستان ہجر، اور سناؤں گا بھی، جس کا لفظ لفظ میرے دل پر بھی لکھا ہے۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پھر غور سے دیکھنے لگا۔ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی ہو ماشاءاللہ، وہ وارفتگی سے بولا۔ برسوں کی دید کے پیاس چند لمحوں میں کیسے بجھ سکتی تھی؟ تمہارے بات میں نے کسی نامحرم کی نگاہ تک اپنے آپ پر پڑنے نہیں دی، اس نے فخر سے کہا۔ مجھے تم پر فخر ہے لاریب، تم نے اپنے حسن کو اس پردے کی اوٹ میں چھپا کر دنیا کی حریص نگاہوں سے محفوظ رکھا اور اپنی پاکیزگی پر آنچ نہیں آنے دی۔ تمہارے کردار کا حسن بھی تمہارے شفاف چہرے سے جھلک رہا ہے، اور تم مجھے پہلے سے بھی زیادہ کمزور دکھائی دے رہے ہو۔ میری جدائی نے تمہیں نڈھال کر دیا ہے ریان، مگر اب بالکل تر و تازہ ہو گیا ہوں، اور اب تمہاری محبت اور قرب مجھ میں پھر زندگی بھر دے گا۔ اب اگر گئی نہ تو واقعی دل اور روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ نہ کرے ریان۔ لاریب کی انگلیاں بے اختیار اس کے لبوں کو چھو گئیں۔ ریان نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور عقیدت سے محبت کی عظیم دیوی کو دیکھنے لگا۔ یہ تو بتاؤ ہماری تصویر یہاں سے کیوں اتاری؟ جب تم ہی نہیں تھی یہاں تو اس تصویر کا کیا کرتا؟ دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتا۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ پھینک دی؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، اتار کر رکھ لی اور دل میں بسا لی۔ اچھا، وہ بولی، پھر کچھ دیر بعد بولی، اب تم جاؤ، دیکھو اندھیرے چھٹ گئے ہیں اور سورج نکل آیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ بھی کوئی تمہیں یہاں دیکھے۔ دن چڑھے اور سب کو اٹھ جانے دو، پھر بڑی شان سے تمہیں لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ، وہ وارفتگی اور پورے اعتماد سے بولا۔ بچیاں ان دونوں کی آوازیں سن کر نیند میں کسمسانے لگیں۔ میری شہزادیاں۔ ریان پلٹ کر ان کی طرف آیا۔
وہ معصوم پریاں نیند میں بھی مسکرا رہی تھیں۔ ریان نے ان کی محبت سے مغلوب ہو کر ان کی پیشانیوں پر پیار کیا۔ ان کے لمس سے اس کے اندر سکون اتر گیا۔ جب تم اپنے ساتھ میری گاڑی میں یہاں آنے کے لیے بیٹھ رہی تھی تو انہیں دیکھ کر مجھے کشش محسوس ہوئی تھی۔ بہت سکون ملا تھا انہیں دیکھ کر، اور میں ان کے مل جانے کی دعا کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بےتابی کا اظہار کیا۔ تم نے میرے بارے میں بچیوں کو بتایا؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگا۔ کیا بتاتی ریان؟ وہ پھر رک کر بولی۔ میں ان کے ننھے ذہنوں کو کسی انتشار اور ان کی آنکھوں کو انتظار کی عزت نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں انہیں تمہارے بارے میں بتاتی تو یہ تمہارے ملنے کی آس اور انتظار کو ایک روگ بنا لیتی، اور میں نے روز انتظار کی سولی پر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا تم ضرور ملو گے، مگر کب یہ نہیں معلوم تھا۔ اب تم مل گئے ہو نا، اب ہم خود انہیں تمہارے بارے میں بتائیں گے۔ لاریب نے ان پر پیار بھری نگاہ ڈال کر کہا، پھر دوبارہ اس کی طرف مڑی۔ اب تم جاؤ، کوئی آ جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ ابھی کوئی تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر مجھ پر الزام لگائے اور میں پھر یہاں سے نکالی جاؤں۔ لاریب نے اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ اب میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں نکالنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ جا رہا ہوں، مگر تم اس بات پر غور کرو اور سمجھو، جہاں سے گئی تھی وہیں واپس آ گئی ہو۔ دنیا گول ہے، وہ شرارت سے کہتا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا واپس چلا گیا۔ تو لاریب زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لیے اسے دیکھتی رہی۔ جس طرح پہاڑ کی پہلی بارش کے لمس سے زرد موسموں کے تن میں ہریالی جاگ اٹھتی ہے، اسی طرح دید کے لمس سے ان دونوں کی برسوں پیاسی آنکھوں کے سپنوں کو بھی زندگی مل گئی، اور اندر جاتے ہوئے ریان کو کائنات کا ذرا ذرا گنگناتا محسوس ہوا۔ وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے موسم گل میرے آنگن میں ٹھہر جائے گا۔ اندھیروں کو شکست دے کر اب نیا سورج اس کی زندگی کے آسمان پر اپنی پوری آب و تاب سے چمکنے ہی والا تھا۔ وہ سب ناشتے سے فارغ ہو کر ابھی لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے کہ لاریب اپنے آپ کو اسی طرح حجاب کے حصار میں لیے داخل ہوئی۔ اب اس کی بچیاں اور سامان بھی ساتھ تھا۔ اب میرا یہاں کام ختم ہو گیا ہے صفیہ آنٹی، اب مجھے اجازت دیں، رخصت کی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور سامنے کھڑے ریان پر نظر ٹھہر گئی۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف آیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ ریان نے اس کے قریب آ کر کہا، تو سب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ کیوں اور کس رشتے سے اس سے بے تکلف ہو کر اتنی اپنائیت سے کیوں روک رہا تھا؟ ریان اس کے قریب آیا اور آہستہ سے اس کے چہرے سے حجاب ہٹا دیا۔ لاریب، 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 سب بری طرح چونک اٹھے۔ کمرے کی فضا میں ہر طرف اس کے نام کی گونج گردش کرنے لگی، اور سماعتوں اور بصارتوں میں حیرتیں تھیں اور زبان گنگ۔ اس کا پر نور چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے، مگر یقین نہ آ رہا تھا۔ لاریب یہاں کیسے اور کیوں؟ ان سوالوں نے ان سے کچھ کہنے کی سکت چھین لی تھی۔ تم لاریب ہو؟ صفیہ بیگم تیزی سے اس کی طرف بڑھیں۔ حمیدہ بانو کی پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے اور دل کی دھڑکن بے قابو۔ ہاتھ پاؤں پھول گئے اور چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ وہ اپنی ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی ثمینہ نے بمشکل اپنا چہرہ اس کی طرف کر کے دیکھا۔ بخاری صاحب اپنی جگہ بری طرح کانپ کر رہ گئے۔ اپنے دل کو انہیں بھی قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں حیرانی اور وحشت کے سوا کچھ نہ تھا، اور زبان گنگ۔ اتنا بڑا دھماکہ ہوا تھا بخاری لاج میں کہ اس کے در و دیوار لرز گئے تھے، مگر ان سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اپنی جگہ جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو دیکھ رہی تھی جو آج اپنے مظالم کے ہاتھوں کیفر کردار تک پہنچے ہوئے تھے۔ تم یہاں اس روپ میں؟ صفیہ بیگم نے اس کے قریب آ کر حیرت سے اسے دیکھا، اور کسی میں تو اتنی ہمت نہ تھی کہ اس سے کچھ کہتا۔ تم کہاں چلی گئی تھی بیٹی؟ صفیہ بیگم نے اسے گلے لگا کر روندی ہوئی آواز میں کہا۔ میں گئی نہیں تھی، وہ کچھ دیر رکی، نکالی گئی تھی۔ لاریب نے نفرت سے ان سب کو دیکھا۔ آج اس کے سامنے کسی کو بولنے کی تو کیا آنکھ اٹھانے کی تاب نہ تھی۔ اب وقت اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس وقت کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پھسلنے نہیں دینا تھا۔ اب حالات کی بساط پر اس کا کوئی مہرہ مر نہیں سکتا تھا۔ وہ سب اس کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھے تھے۔ مگر تم نے میرا تو انتظار کیا ہوتا لاریب، کیا میں تمہیں اس طرح جانے دیتا؟ ریان تڑپ کر بولا، اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں یہاں سے جانا ہی کب چاہتی تھی ریان، تمہارا انتظار ضرور کرتی اگر مجھے مہلت دی جاتی۔ مجھے تو صرف 1 گھنٹہ دیا گیا تھا کہ اس 1 گھنٹے میں تمہاری زندگی اور دنیا سے چلی جاؤں۔ میرا موبائل بھی انہوں نے چھین کر سم نکال لی کہ میں تمہیں فون تک نہ کر سکوں۔
بات اگر صرف تمہاری محبت اور وفا سے دستبرداری کی ہوتی تو میں ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی اور اپنی وفا پر آنچ نہ آنے دیتی، مگر اس مرتبہ وار ممتا پر ہوا تھا ریان۔ اگر رکتی تو ممتا پر حرف آتا اور میری بے دردی سے چھینی ہوئی بچیوں کو بخاری صاحب مار ڈالتے۔ میں نے اپنی محبت ہار دی مگر ممتا کو قربان نہیں ہونے دیا۔ ماں تو ہمیشہ سے اولاد کی تقدیر کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ میں بھی اس لمحے ہار گئی تھی۔ میں نے اپنی محبت اور وفا کو آزمائش کے گہرے سمندر میں ڈال کر حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور آج دیکھ لو۔ میں تمہارے سامنے ہوں، ساری آزمائشوں سے نکل کر سرخ رو ہو کر۔ وہ بہت اعتماد کے ساتھ آج ان سب کے سامنے طاقت کا طوفان بن کر کھڑی تھی۔ دیکھ لیا آپ سب نے، ریان چلایا۔ آپ نے اسے میری زندگی سے اور دنیا سے نکالا، مگر آج یہ پھر میری زندگی میں آ گئی ہے بابا۔ اب کیا پھر اسے نکالیں گے؟ اب میرے سامنے نکالیں اسے۔ اس وقت اسے تنہا اور مجبور دیکھ کر آپ نے اس کی محبت اور ممتا پر وار کیے، اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا، اسے بلیک میل کیا اور میرا سب کچھ برباد کر دیا آپ نے بابا، محض اس وجہ سے کہ لاریب کا تعلق ہمارے نام میں معزز خاندان سے نہ تھا۔ یہ اس دنیا سے آئی جسے لوگ اپنی تفریح کا سامان سمجھ کر اپنا وقت، پیشہ اور جذبات تو نچھاور کرتے ہیں مگر عزت سے جینے نہیں دیتے۔ ایک صنم کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے لاریب نے نیا جنم لیا، مگر آپ جو اپنے آپ کو بہت پارسا تصور کرتے تھے، اس کی اس پاکیزگی کو قبول نہیں کیا جو کنول کے پھول کی طرح کیچڑ میں کھلی ضرور تھی مگر داغدار نہ تھی۔ آپ نے اس کے ساتھ کون سا ظلم روا نہیں رکھا اور اسے جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی، مگر آج دیکھ لیں وقت اور وقت کی دھار، یہ آج آپ کے گھر میں آپ کی مسیحا بن کر اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ دیکھ لیا آپ نے اس کا مقام، اس کی پاکیزگی اور کردار کی بلندی۔ اب بھی اسے ایک اداکارہ سمجھ کر گھر سے نکال دیں گے؟ ریان نے بھی آج صبر و ضبط کا حوصلہ نہ رہا، اور رہتا بھی کیسے؟ اس کی لاریب کو اس سے جدا کرنے اور اس کی زندگی برباد کرنے کے ذمہ دار تھے وہ سب جو آج اپنی برباد زندگیوں کو سنبھال نہ پا رہے تھے۔ ریان نے بخاری صاحب کی طرف دیکھا جو جھکے ہوئے چہرے کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے ظلم کیا تمہارے، معاف کر دو بیٹی، میں نے بہت ظلم کیا ہے تمہارے ساتھ، وہ آنسوؤں سے روندی آواز میں بولے۔ بیٹی، لاریب اپنے لیے ان کے منہ سے یہ لفظ سن کر چونکی اور پھر ایک طنزیہ ہنسی اس کے لبوں پر آ گئی۔ بیٹی نہیں، بد کردار عورت کہیے بخاری صاحب، جس کی آپ کے نیک اور شریف خاندان میں کوئی گنجائش نہ تھی، اس لیے کہ نیکیوں کے ٹھیکے دار تو صرف آپ ہی تھے، باقی سب آپ کی نظر میں گناہ گار۔ نیکی اگر آپ جیسے شریف لوگوں کی ہی میراث ہوتی تو مجھ جیسے گناہ گار اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ ہدایت ہی نہ دیتا۔ میری ذات کا محاسبہ کرنے اور کیچڑ اچھالنے سے پہلے یہ تو سوچ لیتے کہ میں ایک اداکارہ کے بعد اور ایک انسان پہلے ایک انسان پہلے تھی بخاری صاحب، وہ سارے قرض چکانا چاہتی تھی۔ نیکی کسی کی ذاتی میراث یا جائیداد نہیں جو محض لوگوں میں تقسیم کر دی جائے، یہ تو اشارہ عام ہے جو ہر کسی کو اپنی طرف لاتی ہے۔ اس راہ پر چلنا آسان کام نہیں، راستوں کے کانٹوں سے پاؤں کے آبلے اور دل کے چھالے چھلنی ہوتے ہیں۔ جو اس راہ سے گزر گیا وہ پل صراط بھی پار کر لے گا، شرط صرف ثابت قدمی ہے، اور میں اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں تو کم ہے کہ اس نے مجھ گناہ گار کو اس راہ پر ثابت قدم رکھا اور کہیں میرے قدموں کو ڈگمگانے نہ دیا۔ وہ آج اپنے دل کی 6 سال کی بھڑاس نکالنا چاہتی تھی، آج وقت اس کے ہاتھ میں تھا، اس لیے سب اس کی سچی اور کھری باتیں سننے اور سہنے کے لیے مجبور تھے۔ آپ نے لاریب پر طرح طرح کے الزامات لگائے، یہاں تک کہ کہا کہ یہ بچیوں کو اپنے راستے پر چلائے گی اور اپنے بڑھاپے کا سہارا بنائے گی۔ تو دیکھ لیں بابا اس کا راستہ جو صرف اللہ کی طرف جاتا ہے، اور یہ راستہ خود اللہ نے اسے عطا کیا ہے کہ اللہ اپنی طرف سے آنے والے خاص بندوں کو اس راستے پر چلنے کے لیے چن لیتا ہے، اور یہ اسی راستے کی ہو رہی، کہیں اس کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ آج اس نے اپنے راستے پر چل کر بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی، یہ بچیاں قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں، یہ آپ کے خاندان کے 70 لوگوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنیں گی، اور میری نسبت سب سے قریبی رشتہ آپ کا ہے ان کے ساتھ بابا۔ اب بتائیں کیا یہ راستہ غلط ہے؟ ریان ان کے پاس آ کر دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ بخاری صاحب کی سفید داڑھی ان کی شرمندگی کے آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی۔
ان کا جسم ہچکیوں سے لرز رہا تھا اور ان کے ہاتھ معافی کے انداز میں جڑے ہوئے تھے۔ میری بچیاں، وہ روتے روتے پکارنے لگے، انہیں گھر سے نکال کر میں نے اس گھر کو ویران اور برباد کر دیا۔ اللہ نے رجا کو واپس لے لیا اور ثمینہ کو ہمیشہ کے لیے باندھ اور معذور کر دیا۔ میرے لیے ساری زندگی کی یہ سزا ہے۔ اب مجھے ان بچیوں کو پیار کر لینے دو۔ ہم بہت ترسے ہوئے ہیں۔ بخاری صاحب کا وہ کرخ لہجہ زبان کا ساتھ نہ دے رہا تھا۔ اٹک اٹک کر ان کے حلق سے نکلتی ہوئی آواز آنسوؤں سے بھیگی ہوئی اور بوجھل شرمندگی میں ڈھلی ہوئی تھی۔ انہوں نے سہمی ہوئی حور اور نور کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو لڑکھڑا گئے۔ صفیہ بیگم نے انہیں تھام کر دوبارہ بٹھایا۔ آؤ بچوں۔ بخاری صاحب نے ان کی طرف اپنی باہیں پھیلا دیں۔ لاریب نے بچیوں کو پیچھے کر لیا۔ ٹھہریں بخاری صاحب، ان بچیوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے سوچ لیں کہ یہ آپ کے ریان کی اولاد ہیں بھی یا نہیں۔ یہی کہا تھا نا آپ نے؟ پہلے ان کا DNA کروا لیں تاکہ ان کی ولدیت کا شبہ نہ رہے۔ لاریب اپنے ترکش کے سنبھالے ہوئے سارے تیر ان پر چلا رہی تھی۔ ریان اس کی یہ نئی بات سن کر سناٹے میں آ گیا۔ آپ ریان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اب ان سے کیا کہے۔ وہ پھر ان کے قدموں میں جھکا اور ان کے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اوپر کیا۔ آپ اس حد تک گر گئے بابا، میرے ہی خون پر اور اولاد پر شک کیا۔ اس کے لہجے میں شدت کی نفرت سمٹ آئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تم دونوں کا مجرم ہوں۔ میں نے اپنی ہی اولاد پر ظلم کیے۔ میرا جرم قابل معافی نہیں، میں بہت گنہگار ہوں۔ حقوق اللہ یاد رہے اور بندوں کا حق بھول گیا۔ میں نام نہاد شرافت کا ٹھیکیدار بنا رہا، عبادتوں کے غرور میں ڈوبا رہا، اپنے آپ کو پارسا اور دوسروں کو گنہگار سمجھتا رہا، جنت کا دعوے دار اور حقدار سمجھا، لیکن یہ بھول گیا کہ اللہ یہ ساری عبادتیں میرے منہ پر دے مارے گا تو کیا رہ جائے گا میرے پاس۔ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہہ رہے تھے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی بخاری صاحب۔ صفیہ بیگم نے ان کی حالت دیکھ کر تشویش سے کہا، مجھے آج اپنے دل کا بوجھ اتار لینے دو۔ وہ پھر بولے، میں نے اور میری بہن اور ثمینہ نے لاریب کی زندگی برباد کی، مگر دیکھ لو ہم میں سے آباد کون ہے۔ اللہ کی پکڑ اور گرفت نے ہمیں کس طرح گھیرا ہے کہ ہم اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتے۔ یہ سزا ساری زندگی بھی دی جائے تو کم ہے، مگر اب اپنے بچوں سے دور نہ رکھو۔ بہت مشکل سے بخاری صاحب نے وہ سب کہا، ریان، میں آج دل سے لاریب کو اپنی بہو تسلیم کرتا ہوں اور اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ لڑکھڑاتی زبان سے آج سارے اعتراف جرم کر کے بخاری صاحب سکون چاہتے تھے۔ ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ان کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ لاریب کے لیے سب کچھ اجنبی نہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آخر ایک دن اس کا بھی آئے گا اور اس کی عدالت میں وہ سب اس طرح ہاتھ جوڑے کھڑے ہوں گے۔ اس کی آزمائشوں کا جب اسے اجر ملے گا تو سب ان کے صبر کا کڑا امتحان شروع ہوگا، مگر اب اسے ان سب کو اپنے سامنے جھکا دیکھ کر فخر نہیں، دکھ ہو رہا تھا۔ اب حمیدہ بانو بھی روتے ہوئے ہاتھ جوڑے اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔ تم معاف کرو نہ کرو، تمہارے اختیار میں ہے بیٹی۔ اپنے کیے کی سزا تو ہم بھگت ہی رہے ہیں۔ تمہارے لیے جو گڑھے میں نے اپنی بیٹی کو آباد کرنے کے لیے کھودے تھے، آج اس میں اوندھے منہ گرے ہیں۔ میرے لیے ساری زندگی کی یہ سزا ہے کہ میری اپنی جوان بیٹی کو ہمیشہ کے لیے معذور دیکھ دیکھ کر گڑتی رہوں۔ حمیدہ بانو کی آواز کے ساتھ آج ان کا جسم بھی لاریب کے سامنے کانپ رہا تھا۔ لاریب انہیں نظر انداز کر کے ثمینہ کی طرف بڑھی، جو تکلیف کے عالم میں اس سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر کہہ نہ پا رہی تھی، بس ہاتھ جوڑے رو کر معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے کیا کچھ نہ کیا تھا اس کے ساتھ، مگر آج وہ اس کی مسیحا بن کر آئی تھی، اپنے ہاتھوں سے اس کے زخموں پر مرہم رکھتی رہی، یہ سوچے بغیر کہ اس گھر سے اسے کتنے زخم اور گھاؤ لگے تھے۔ لاریب اس کی ویل چیئر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم نے میرے پاؤں اکھاڑنے چاہے تھے، بلکہ اکھاڑ ہی دیے تھے، مگر آج دیکھ لو تم اپنے پاؤں پر بھی نہیں کھڑی ہو سکتی۔ یہ ہوتا ہے تقدیر کا خاموش انتقام۔ لاریب نے اس کے کانپتے ہاتھ تھام لیے۔ میں اپنے اللہ کی خاطر، اپنے ریان اور بچیوں کے صدقے آپ سب کو معاف کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑی۔ نہ جاؤ لاریب، کئی آوازیں اس کے پیچھے لپکیں۔
پھر وہ مڑی اور اپنے بیگ سے کچھ نکالنے لگی۔ یہ وہی بلینک چیک تھا جو بخاری صاحب نے اس گھر سے نکل جانے کے لیے دیا تھا۔ اس نے وہ چیک ریان کو دکھایا۔ یہ تمہارے بابا نے میری اور تمہاری محبت کی قیمت لگائی تھی ریان، جو آج تک میں نے کیش نہیں کرائی۔ چاہتی تو میں بھی اس میں بڑی سی رقم بھر کر عیش کی زندگی گزارتی، مگر میں نے تم سے محبت اور شادی اس چیک کے لیے نہیں کی تھی۔ وہ چیک لے کر بخاری صاحب کی طرف بڑھی۔ بس اب ترکش کا آخری تیر اور تقدیر کا آخری وار اور سہ لیں بابا، وہ بولی اور چیک ان کی طرف بڑھا دیا۔ اپنا بینک بیلنس تو آپ چیک کرتے رہے ہوں گے کہ کہیں میں نے یہ چیک کیش تو نہیں کرا لیا۔ یہ دیکھ لیں بخاری صاحب، آپ کے اس کاغذ کی ہلکی سی امانت کا بہت بھاری بوجھ میں نے اپنے کندھوں پر برسوں سے اٹھا رکھا تھا۔ اس نے وہ چیک بخاری صاحب کی طرف اچھالا جو ہوا میں لہراتا ہوا ان کے قدموں میں جا گرا۔ ریان نے وہ چیک اٹھایا، دیکھا اور پھر نفرت اور غصے میں انہیں دیکھا۔ محبتیں انمول ہوتی ہیں بابا، ان کاغذ کے پرزوں کے عوض نہیں خریدی جا سکتی۔ دیکھ لی آپ نے لاریب کی انمول محبت کی طاقت۔ ریان نے وہ چیک پرزے پرزے کر کے ان کی طرف اچھال دیا۔ کاغذ کے وہ معمولی ٹکڑے بخاری صاحب پر ہنس رہے تھے۔ وہ پھر شرمندگی سے جھک گئے۔ اب لاریب پھر جانے کے لیے مڑی۔ صفیہ بیگم نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے آنٹی، اس گھر میں ریان کے بعد ایک آپ ہی تو میری ہمدرد تھیں جنہوں نے مجھے پیار اور عزت دی۔ اس گھر اور ہم سب کو تمہاری ضرورت ہے بیٹا، وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، بس اتنا کر دیں کہ ڈرائیور سے کہیں مجھے چھوڑ آئے۔ وہ بچیوں کا ہاتھ تھامے جانے کے لیے باہر قدم نکال چکی تھی۔ لاریب، ریان تیزی سے اس کے پیچھے آیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اتنے برسوں کے بعد پھر جدا ہونے کے لیے آئی تھی، پھر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو، یہ ظلم نہ کرو۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے اس گھر سے جس طرح نکالا گیا تھا، کیا میں اتنی آسانی سے واپس آ جاؤں؟ یہاں واپس آنے کے لیے مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو۔ میری بھی کچھ عزت نفس ہے ریان، تھوڑی سی انا، تھوڑی سی خودداری میرا حق ہے نا؟ اس کی التجا کرتی آنکھوں میں اس نے جھانک کر کہا۔ مجھے اپنی محبت پر یقین تھا ریان کہ تم مجھے ڈھونڈ لو گے، اور اب تو تمہیں میرا ٹھکانہ معلوم ہی ہے۔ تم مجھے ملنے وہاں آ جانا، ابھی وہاں میرے کچھ کام باقی ہیں، اب مجھے اجازت دو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ ریان اس کے پیچھے لپکا مگر بخاری صاحب نے اسے آواز دیکھ کر روک لیا۔ اسے جانے دو اب۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لاریب ڈرائیور کے ساتھ جا چکی تھی۔ ریان کا نام اور نامراد واپس۔ لاریب جب استانی جی کے گھر واپس لوٹی تو اس کے ہر قدم سے اس کی فتح لپٹی ہوئی تھی۔ جس گھر سے اتنی بے عزتی اور بے دردی سے نکالا گیا، وہ اتنی آسانی سے وہاں رہنے کا فیصلہ کر لیتی۔ استانی جی نے بھی اس کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ آخر اپنی بھی کوئی انا ہوتی ہے، اور اتنی خودداری تو تمہارا حق ہے بیٹی، انہوں نے کہا اور پھر اسے تسلی دی۔ جب سونے رب نے اتنے سارے کام سنوار دیے ہیں تو آگے بھی سب اچھا ہو جائے گا۔ جی استانی جی، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، اور پھر اگلے ہی دن اس کا یقین اس وقت حیرت میں بدل گیا جب خوشی خود چل کر اس کے دروازے پر دستک دینے آئی۔ اب اسے دروازہ کھولنا ہی تھا کہ اب اس کے ہاتھ پشت پر نہیں بندھے تھے۔ اب اس کے در پر اس مانوس دستک کی آہٹ ہوئی تو گھر کے در کے ساتھ دل کے دروازے بھی واہ ہو گئے۔ اس دستک کا تو وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دل کی دھڑکنیں ہی قابو میں نہ رہیں۔ آنکھوں میں حیران محبت لیے وہ آنے والے کو دیکھ رہی تھی، اور اپنے نصیب پر بھی حیرت زدہ۔ ریان سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کا پہلے والا ریان، خوبرو اور وجیح، تر و تازہ، اپنے اندر زندگی کی ساری توانائیاں لیے ہوئے۔ آج وہ پھر لاریب کو اپنی نہ مٹنے اور نہ ختم ہونے والی محبت کا یقین عطا کرنے آیا تھا۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ دیکھو تمہیں پھر ڈھونڈ لیا نا، اب کوئی انکار نہ چلے گا، اس لیے کہ اب میری امی کے ساتھ ساتھ میرے بابا بھی تمہیں لینے آئے ہیں۔ وہ شریر مسکراہٹ لبوں پر لیے اسے محبت کی وارفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ استانی جی نے جلدی سے انہیں اندر بٹھایا۔ صفیہ بیگم نے اسے بے اختیار گلے سے لگا لیا۔ سلام دعا کے مرحلے طے ہوئے تو صفیہ بیگم نے انہیں بتایا کہ باہر بخاری صاحب بھی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں۔ لاریب کی خوشی کو وہ کیسے اندر آنے سے روک سکتی تھیں؟ اتنے برسوں کے انتظار کے بعد تو آج اس کی زندگی میں یہ قیمتی لمحات آئے تھے۔ استانی جی نے حجاب سے اپنا چہرہ ڈھک لیا اور بخاری صاحب کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ریان انہیں جلدی سے سہارا دے کر اندر لے آیا۔
میرا یہ آستانہ آپ کے شایان شان نہیں بھائی صاحب، وہ بولیں۔ ایسی بات نہ کریں بہن، آپ نے ہماری عزت کو بہت سنبھال کر رکھا ہے، ہم آپ کے احسان مند ہیں۔ بخاری صاحب ان کے شکر گزار تھے اور اب وہ لاریب کو ساتھ لے جانے کے لیے باقاعدہ اجازت مانگ رہے تھے۔ آپ کی امانت تھی میرے پاس، میں کیسے انکار کر سکتی ہوں، وہ خوشی سے بولیں۔ پھر انہوں نے لاریب کو خوشی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ قرآن پاک کا سایہ اس کے سر پر کرتے ہوئے بولی، ریان بیٹا، اس کلام پاک کا یقین کرنا کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ بالکل کھرا سچ ہے۔ لاریب جس طرح تمہارے گھر سے آئی تھی یہ آج بھی اسی طرح پاکیزہ ہے، اس کی پاک دامنی کی میں اس کلام پاک کے سائے میں قسم کھا کر یقین دلاتی ہوں۔ اس کا چہرہ تو کیا اس کا بال بھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں ایسی نیک اور پاک شریک حیات عطا کی، اس کی دل سے بہت قدر کرنا۔ اس نے تمہارے لیے بہت دکھ اٹھائے ہیں، اس نے اپنی بچیوں کی تربیت اور پرورش کے لیے خود محنت کی، گھر سے باہر نکلے بغیر اسی گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھائی، سلائی سیکھی اور پھر لوگوں کے کپڑے سی کر اپنی بچیوں کو رزق حلال سے پروان چڑھایا۔ یہ بہت معصوم اور نیک روح ہے، پاکیزہ اور معطر، جسے صرف اپنے محرم کا انتظار رہا۔ اب تم خوشی سے اپنی امانت لے جاؤ۔ استانی جی نے سب کچھ بتانا اپنا فرض سمجھا تاکہ انہیں لاریب کی پاکیزگی کا یقین رہے۔ پھر ریان کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے کر ماؤں کی طرح رخصت کرنے لگیں تو لاریب ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ میں آپ سے روز ملنے آؤں گی استانی جی، میری بچیوں کی قرآن پاک کی تعلیم ادھوری نہیں رہنی چاہیے، اس نے اداس ہو کر کہا۔ بچیاں بھی ان سے لپٹ گئیں۔ نانی اماں، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میری بچی، یہ تو نانی کا گھر ہے نا؟ اب آپ اپنے گھر، اپنے بابا کے گھر جا رہی ہو اور نانی کے گھر ہمیشہ کب تک رہتے ہیں؟ میں آپ کو روزانہ ان کے پاس ملوانے لے آیا کروں گا۔ ریان نے جھک کر ان دونوں کو پیار کرتے کہا۔ نانی جی، آپ ساتھ چلیں نا؟ حور ضد کرنے لگی۔ کیا خیال ہے استانی جی؟ ریان نے بچیوں کی خوشی کے لیے ان سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میرا تو ٹھکانہ آستانہ یہی ہے، اگر میں چلی گئی تو یہاں دوسرے بچوں کو کون پڑھائے گا، اور میں نے ماں کی طرح لاریب کو رکھا ہے، اور مائیں تو بیٹیوں کو خوشی سے اپنے گھر سے رخصت کرتی ہیں، ان کے گھر جا کر نہیں رہتی۔ ہاں البتہ اماں بھی کو ضرور لے جاؤ، لاریب 6 سال کی عمر سے ان کے ساتھ رہی ہے، ان کے بغیر وہ نہ رہ سکیں گی۔ استانی جی نے اماں بھی کی طرف اشارہ کیا، جو پلنگ پر بیٹھی تھیں، اب بہت بوڑھی اور کمزور ہو گئی تھیں۔ ضرور، میں نے کل آ کر لے جاؤں گا، ریان نے کہا۔ اب اجازت دیں بہن، بخاری صاحب نے ان سے کہا۔ اجازت ہے بھائی صاحب، بس میری بیٹی کو اب کوئی تکلیف نہ ہو، استانی جی نے پیار سے ہدایت کی۔ اس نے جتنی تکلیفیں اٹھانی تھیں اٹھا لیں، اب خوشیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ ریان نے محبت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اور پھر بہت محبت سے اپنی امانت کا ہاتھ تھام کر لے گیا۔ ریان نے پہلے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بخاری صاحب کو سہارا دے کر بٹھایا اور پھر پچھلی سیٹ کا دروازہ لاریب اور صفیہ بیگم کے لیے کھولا۔ لاریب اور صفیہ بیگم کے درمیان دونوں بچیاں بیٹھ گئیں۔ استانی جی ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ کہہ رہی تھیں۔ 1 گھنٹے کے بعد ریان نے گاڑی بنگلے کے گیٹ کے سامنے روکی۔ چوکیدار جلدی سے آگے بڑھا اور بخاری صاحب کو اتار کر اندر لے جانے لگا۔ ریان اپنی سیٹ سے اتر کر لاریب کی طرف آیا اور اس کا دروازہ کھول کر سینے پر ہاتھ رکھ کر ادب کے ساتھ اس کے آگے جھکا تو لاریب کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے ساتھ آج وہ فخر و انبساط سے اس گھر کی دہلیز پار کرنے والی تھی جس کے لیے اس نے 7 سال آبلہ پا صحراؤں میں سفر کیا۔ اس دہلیز سے اب بھی اس کے پرانے زخموں کا لہو رشتہ نظر آیا اسے۔ سب کچھ یاد کر کے وہ دکھی ہوئی تو ریان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر کے اسے زندگی کا احساس دلایا۔ اس کے وہ زخم ریان کی خوبصورت ہمراہی میں پھول بن کر مہک اٹھے۔ وہ بڑے اعتماد سے ریان کا بازو تھامے اس گیٹ سے اندر آ گئی۔ آج اس کے لیے وہاں سرخ روش بچھائی گئی تھی اور اس سرخ روش پر قدم رکھتے اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے قدموں تلے بخاری صاحب کا فخر و غرور اور تکبر ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے اندر دفن ہو رہا ہے۔ بیرونی راستے سے اندر جانے والا دروازہ کھلا اور اس پر پھولوں کی مہکتی بارش شروع ہو گئی۔ حمیدہ بانو گھر کی ملازمائیں گلاب کی پتیوں سے بھری پلیٹ لیے اس کے دونوں اطراف گل پاشی کر رہی تھیں۔ حمیدہ بانو نے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے اسے گلے لگا لیا۔ اس نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ صفیہ بیگم آگے بڑھیں اور اسے اپنی ہمراہی میں ریان کے کمرے تک لے آئیں۔
7 سال بعد اسے ریان کے کمرے میں آنا نصیب ہوا۔ اپنے گھر اپنے شوہر کے کمرے میں آنا مبارک ہو لارے، سدا سہاگن اور خوش رہو۔ صفیہ بیگم نے اسے خوبصورت بیڈ پر بٹھایا جو دلہن کی سیج کی طرح سجا ہوا تھا۔ کمرہ پھولوں اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، جگہ جگہ خوبصورت گلابوں کے بکے سجے ہوئے تھے، خوشی سے اس کا محبت بھرا استقبال کر رہے تھے۔ صفیہ بیگم نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ایک مخملی ڈبیا اٹھایا، اسے کھولا اور اس میں سے بھاری کنگن نکالے، اس کی کلائی تھام کر اس میں ڈال دیے۔ اس رونمائی میں بہت تاخیر ہو جانے پر بہت معذرت چاہتی ہوں بیٹی، مگر یہ تمہارا حق تھا، اس لیے ثمینہ کو نہیں دیا، انہوں نے پیار کرتے ہوئے بتایا۔ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے آنٹی، صرف اس گھر میں پیار اور عزت چاہیے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ انشاءاللہ اب اس گھر میں تمہیں سب کچھ ملے گا بیٹی، تمہاری ہر حق تلفی کا ازالہ ہوگا، اور اب ان ہاتھوں کو کل مہندی سے سجا کر رکھو، یہ ہاتھ سونے نہیں رہنے چاہیے، انہوں نے پیار سے تاکید کی۔ جی بہتر، وہ مسکرا کر بولی۔ خوش رہو، وہ بولی۔ حور اور نور کہاں ہے؟ اس نے فکر سے پوچھا۔ وہ اپنے دادا کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، میں نے ان کے سونے کا بندوبست بھی اپنے ہی کمرے میں کر لیا ہے، اب تم بے فکر ہو جاؤ، اب وہ اپنوں میں ہے، اب اپنی نئی زندگی کو انجوائے کرو، جب اماں بھی آ جائیں گی تو انہیں بچیوں کے ساتھ الگ کمرہ دوں گی۔ صفیہ بیگم نے اسے یقین دلایا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ صفیہ بیگم دعائیں دیتی اس سے رخصت ہوئیں۔ لاریب نے خوشگوار تھکن کے احساس سے تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ ریان کے اس اصل کمرے تک پہنچنے کے لیے اس نے 7 سال کٹھن مسافت طے کی تھی۔ زندگی ایک فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگی۔ دروازے پر آہٹ سے وہ چونکی، اس نے دیکھا ریان دروازہ بند کر کے اندر آ چکا تھا۔ میرے گھر اور میرے اصل کمرے میں آنا مبارک ہو لاریب، آج میرے ہی نہیں اس کمرے کے نصیب بھی جاگ اٹھے ہیں، یہ کمرہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، ثمینہ کو بھی الگ کمرے میں رکھا، میرے ساتھ یہاں رہنے اور بسنے کا حق اور اختیار صرف تمہارا ہے لاریب، یہ کمرہ صرف میرے اور تمہارے خوابوں کی اماج گاہ ہے، جسے اپنی محبت سے ہم ہمیشہ آباد رکھیں گے۔ پھر اس نے سامنے دیوار پر سے ایک پردہ ہٹایا۔ لاریب کی آنکھوں کے سامنے اس کی اور ریان کی وہی قدادم تصویر پورے طمطراق سے سجی ہوئی تھی۔ اس خوبصورت تصویر کی وہاں موجودگی نے اس کے اندر تشکر کے احساس جگا دیے تھے۔ کیسا لگا سرپرائز؟ ریان نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ اس کے ہاتھ تھام کر تجدید محبت کرتا اسے اتنا دلکش اور پیارا لگا جب وہ 7 سال پہلے نکاح کے بعد اس کے پاس آیا تھا۔ لاریب نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تجدید محبت پر اپنی مہر لگا دی۔ آج ان محبت کے پیاسے دیوانوں کو ان کے طویل صبر اور کڑی آزمائشوں کا کتنا حسین صلہ مل گیا تھا۔ کیا چین کی نیند سو رہی ہے ایک عمر سے جاگتی ہوئی رات؟ حور اور نور کی معصوم شرارتوں اور کہکوں سے اس گھر کے سناٹے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے۔ وہ پورے گھر میں باغی دوڑتی پھرتی تو بخاری صاحب کے دل کو بہت سکون ملتا۔ وہ اب اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے تھے کہ اس گھر کی ویرانی میں بہار آ گئی۔ ان کے معصوم شوخیوں سے بھرپور قہقہے گونجتے تو سماعتوں کو بھی قرار آ جاتا۔ وہ انہیں بے تحاشا پیار کر کے اپنے سارے مظالم کا کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ صبح سویرے جب وہ اپنی پیاری آوازوں میں خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرتی تو دل سے بے اختیار سبحان اللہ اور ماشاءاللہ نکلتا اور ان پر ٹوٹ کر پیار آتا، جنہوں نے اس گھر کا ماحول ہی بدل دیا تھا۔ لاریب اور ریان دادا پوتیوں کے اس پیار کو دیکھ کر فدا ہو جاتے تھے۔ لاریب ہر روز شکرانے کے نفل ادا کرنا نہ بھولتی تھی۔ اللہ پاک نے عرصے کے بعد یہ خوشیاں اس کے دامن میں ڈال دی تھیں۔ وہ اپنے رب کے حضور شکر کے جتنے سجدے کرتی کم تھا، اور اب ہر وقت اس کے لبوں پر یہی دعا ہوتی تھی کہ اللہ پاک اس کے گھر اور ذوق کی یہ خوشیاں ہمیشہ سلامت رکھے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اب وہ اپنے محبوب محرم کے ساتھ حرم پاک جانے کی شدید خواہش رکھتی تھی۔ اس کا اظہار وہ بارہا ریان سے کرتی تھی۔ اللہ تمہاری یہ آرزو ضرور پوری کرے گا لاریب، میں انتظامات کر رہا ہوں، جس دن بھی اس کا بلاوا ہوا ہم وہاں ہوں گے انشاءاللہ۔ ریان نے اسے عقیدت سے تسلی دی، اور پھر اس کی تمام دعاؤں کی طرح اللہ پاک نے اس کی شدت سے مانگی اس دعا کو قبولیت کا درجہ بخش دیا۔ اس کی تڑپ اور لگن سچی تھی، اللہ کے دربار میں انہیں بلاوا آ ہی گیا۔ وہ دن اس کی زندگی کا خوش نصیب ترین دن تھا جب اس نے ان معطر فضاؤں میں سانس لیا، ایک طویل اور معطر سانس، شکرانے کا سانس
اور اللہ پاک کو اپنی شہرت سے بھی زیادہ قریب پانے کا احساس اس کے لہو کے ہر قطرے میں سما گیا۔ اس کے سامنے وہ مقدس نظارہ تھا جس کی دید کے لیے اس کی آنکھیں ترسی ہوئی تھیں۔ خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں اور ذہن سے دعاؤں کے سارے حروف آنکھوں سے ٹپکنے والے سجدوں میں بہہ نکلے۔ کچھ نہ زبان سے ادا ہوا، دل کی بے ترتیب دھڑکنوں اور آنکھوں سے بہنے والے بے تحاشا آنسوؤں نے اپنے رب کے حضور سب کچھ بیان کر دیا۔ ساری زندگی کے گناہ اس کے سامنے تھے جس کے لیے وہ اپنے رب سے معافی مانگنے اس کے دربار میں کھڑی تھی۔ اس کا دل، جسم، اس کی روح، سب کچھ کانپ رہا تھا اور لبوں پر صرف اپنے رب سے معافی اور اس کے تشکر کا ورد تھا۔ بہت دیر تک رو لینے کے بعد اس کا دل ہلکا ہوا تو اس نے اپنے ساتھ کھڑے ریان پر نگاہ ڈالی جو اس کی طرح ہی اپنے کردہ ناکردہ گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا رہا تھا۔ تشکر کے کلمات اس کی زبان سے بھی جاری تھے۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو پا لو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے اور تمہیں نیک بنا دے۔ اس کے ذہن میں یہ الفاظ گونجے جو استانی جی نے اس سے اس وقت کہے تھے جب اسے اس گھر پر قرآن پاک پڑھانے آتی تھی۔ وہ شخص آج اس کے ساتھ اس کا فخر بن کر پھر اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ لاریب کے لبوں پر اس کے لیے دعائیں مچل گئی تھیں۔ اے میرے پیارے رب العزت، میرا ہاتھ جس محرم شخص کے ہاتھ میں ہے اس کی ہمراہی ہی ہمیشہ میرا مقدر رکھنا۔ اس مہربان نے مجھے تجھ سے قریب تر کر دیا اور آج میں اس کا ہاتھ تھام کر تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ مجھے میرے اس مہربان محرم کے سنگ ہمیشہ صراط مستقیم اور راہ ہدایت پر رکھنا۔ مجھے ہمیشہ ایمان کی روشنی اور سلامتی زندگی تا قبر اور قبر تا حشر تک عطا کرنا اور میرے اس مہربان محرم کو میرے سر پر ہمیشہ سلامت رکھنا۔ آج وہ اپنی خوش نصیبی اور یہ عظیم اعزاز ملنے شکرانے کے سجدے صحن حرم میں ادا کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہتے اس کے مصلے میں جذب ہو رہے تھے۔ اب اس نے سب مقدس نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو روح سیراب ہو گئی۔ کعبے کی مقدس چوکھٹ اور صحن حرم کے سجدے، روضے کی جالی، جنت کا گوشہ، گنبد خضرا، مدینہ پاک کی معطر گلیاں اور خاک مدینہ کو چومتی اس کی بھیگی پلکیں، اسے اب وہ سارے مقدس نظارے میسر ہوئے تھے جن کے بارے میں وہ تصور کی آنکھ سے سوچتی تھی۔ کئی دن ریان کے ساتھ وہاں کی معطر فضاؤں میں گزارنے کے بعد واپس لوٹی تو دل وہیں رہ گیا تھا۔ وہاں کی مقدس مہک وہ اپنی سانسوں میں بھر لائی تھی اور اب یہی اس کی زندگی کا حاصل بھی تھا۔ وہ جب اس سفر مقدس سے واپس لوٹے تو سبھی پھولوں کے ہار لیے ان کے پرتپاک استقبال کے لیے موجود تھے اور مبارکبادیوں کے سلسلے تھے۔ اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ نیکی واقعی کسی کی میراث نہیں، یہ کسی کے دل میں کسی بھی وقت جاگ سکتی ہے اور ہم کسی کے کردار کو جانچنے کا حق نہیں رکھتے۔ میں سخت غلطی پر تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ نیکی پر صرف میرا حق ہے، مگر یہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کون کتنا گنہگار ہے اور کون پارسا۔ وہ کب کسے ایسی ہدایت بخش دے جو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو اور کسی پرہیزگار کی ساری زندگی کی عبادت کو رائگاں کر دے۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں بہت اندھیرے میں تھا اور تم اندھیروں کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایمان کی روشنی اور سلامتی کو پا گئی۔ بخاری صاحب کی زبان سے لفظ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ ان کا دشت شفقت اب لاریب کے سر پر کانپ رہا تھا۔ لاریب نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور عقیدت اور احترام سے بولی، مجھے آپ سے اب کوئی شکایت نہیں ہے بابا، اور نہ میرے دل میں آپ یا کسی کے لیے کوئی کینہ ہے۔ میں نے آپ کے مکمل صحت و تندرستی اور زندگی کے لیے اور سمینہ کی صحت کے لیے بھی بہت دعائیں کی ہیں۔ آسمانی رنگ کے اسکارف میں اس کے چہرے پر مقدس اور نور بکھرا ہوا تھا۔ جیتی رہو اور ہمیشہ سہاگن رہو۔ بخاری صاحب کی دعا نے اس کی آنکھوں میں پھر تشکر کے آنسو بھر دیے اور اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اس کی زندگی پر سب صنم کی مہر کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا تھا اور لاریب کی سچی حیثیت ہمیشہ کے لیے دل سے تسلیم کر لی گئی تھی۔ شام کو وہ ریان کے ساتھ استانی جی سے ملنے آئی تھی۔ انہیں بتائے بغیر یہ خوشی ادھوری تھی۔ استانی جی ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی۔ بیٹا، تم سے کہتی تھی نا کہ انشاءاللہ اللہ تمہیں اپنے محبوب محرم کے ساتھ اپنی دربار کی حاضری ضرور دے گا۔
آج اللہ پاک نے تمہاری یہ شدید ترین خواہش پوری کر دی۔ استانی جی نے اس کا پرنور چہرہ چوم لیا۔ یہ آپ کی محبت اور دعاؤں کا ثمر ہے استانی جی، ورنہ میں اس کی گنہگار اور ادنا بندی اس قابل کہاں تھی۔ وہ عاجزی سے بولی، تو اب میری ایک اور دعا ہے کہ اللہ پاک تمہیں جلدی سے ایک سعادت مند اور نیک بیٹے کی ماں بھی بنا دے۔ اللہ پاک کی رحمتیں بھی تمہارے پاس ہیں تو اپنی نعمت بھی عطا کر کے تمہارے گھر اور خوشیوں کو مکمل کر دے۔ استانی جی نے اسے دل سے دعا دی تو اس نے سرخ چہرے کے ساتھ ریان پر ایک محجوب سی نگاہ ڈالی اور چہرہ جھکا لیا۔ ریان کے چہرے پر بھی استانی جی کی اس دعا نے مسکراہٹ بکھیر دی اور وہ جلدی سے بولا، آمین۔ اس نے 6 سال کے عرصے میں جو کچھ کھویا اس پر صرف صبر کیا تھا، اور اب اس کا رب چن چن کر اسے نعمتیں عطا کر رہا تھا، اور پھر دعاؤں کی قبولیت پر اس کا اعتقاد مزید پختہ ہو گیا جب 1 سال بعد اللہ نے اسے ایک خوبصورت صحت مند بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ ریان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آج اس کی لاریب اس گھر کو وارث دے چکی تھی، جس وارث کی تمنا بخاری صاحب سمینہ سے کرتے آئے تھے۔ اب اللہ نے وہ خواہش لاریب کے وجود سے پوری کر کے اس کی لاریب کو سرخرو کر دیا تھا۔ 3 دن بعد ہسپتال سے وہ گھر آئی تو بخاری صاحب نے اس کا شاندار استقبال کرنے کے لیے گھر کو پھولوں سے سجا دیا تھا۔ اس نے نومولود کو بخاری صاحب کی گود میں ڈال دیا۔ آج اللہ نے مجھے سرخرو کر دیا ہے بابا، وہ خوشی کے آنسو اپنی آنکھوں سے صاف کرتی ہوئی بولی۔ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے نومولود پوتے کو گود میں لیتے بخاری صاحب کی آنکھوں میں بھی تشکر کے آنسو آ گئے۔ آج ان کا زوم پھر آنسوؤں میں بہہ رہا تھا، اور وہ اس سرگوشی کو اب دفن کر دینا چاہتے تھے کہ اس گھر کو وارث دینے کا حق صرف سمینہ کا ہے۔ آج تقدیر نے وہ سارے حق لاریب کے دامن میں ڈال دیے تھے۔ بخاری صاحب نے بچے کو شدت سے گلے لگا کر پیار کیا۔ میری بچیاں کہاں ہیں؟ ان کے بغیر یہ خوشی نامکمل ہے۔ بخاری صاحب نے نور اور حور کو اپنے پاس بلایا اور انہیں پیار کرتے اپنے دائیں بائیں بچھا لیا۔ میرے لیے یہ بچیاں میری پہلی خوشی اور اس گھر کی رونق ہیں۔ آج وہ لاریب کے تینوں بچوں کو پیار اور خوشی سے اپنی گود میں بٹھائے اقرار کر رہے تھے۔ لاریب اور ریان نے فخر اور تشکر کے احساس سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ صفیہ بیگم بھی شکرانے کے نفل ادا کرنے چلی گئیں۔ حمیدہ بانو نے بھی نم آنکھوں سے ان دونوں کو مبارکباد دی اور بچے کو گود میں لے کر پیار کیا تو سمینہ کا خالی پن انہیں اداس کر گیا۔ جانے کیا سوچ کر وہ بچے کو گود میں لیے سمینہ کے کمرے میں آ گئی۔ جب سے لاریب اس گھر میں واپس آ کر اپنے آپ کو ریان کی بیوی اور اس گھر کی بڑی بہو کی حیثیت تسلیم کروا چکی تھی، اس نے کمرے سے نکلنا بہت کم کر دیا تھا۔ لاریب کی خوشی اسے اندر ہی اندر پھر کھانے لگی تھی، اور اب اس خوشی نے تو اسے نڈھال ہی کر دیا تھا۔ اس کے بیٹے کی پیدائش کی خبر اس کے دل کے زخموں میں مزید اضافہ کر گئی اور اپنی خالی اور سونی گود کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ یہ دیکھو، ریان کا بیٹا بہت پیارا ہے ماشاءاللہ۔ حمیدہ بانو نے بچے کو اس کی خالی گود میں ڈالنے کی کوشش کی مگر وہ سنبھل نہ سکی۔ اللہ! وہ بہت زور سے اپنے دل کے زخموں پر چلائی، جس نے روح کے گھاؤ میں بھی اضافہ کر دیا۔ حمیدہ بانو اس کی طبیعت خراب ہوتے دیکھ بچے کو لے کر باہر گئیں اور لاریب کی گود میں ڈالنے کے بعد وہ فوراً سمینہ کی طرف لپکیں۔ سمینہ بری طرح چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس کی محرومیاں اسے پاگل کیے دے رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں اپنی زندگی کے سارے لمحے تازہ ہو گئے۔ ریان کی زندگی سے وہ کتنی خاموشی سے بے دخل کر دی گئی، ایک بیکار سی شے بن کر اب بستر پر پڑی تھی، اور اس کے سارے حق بھی لاریب کے دامن میں چلے گئے۔ اپنی خوشیوں کے چھن جانے اور اپنی محرومیوں کے احساس نے اس کی برداشت اور ضبط کی ساری حدیں ختم کر دیں تو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ حمیدہ بانو گھبرا کر باہر آئیں اور سب کو رو رو کر سمینہ کی حالت کے بارے میں بتانے لگیں۔ ریان نے فوراً ڈاکٹر کو فون کر کے بلا لیا۔ ڈاکٹر کے آنے تک اس کے کمزور دل کی دھڑکنیں معدوم ہو کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ اپنی محرومیوں کا دکھ اور اپنے سامنے لاریب کو ملنے والی خوشیوں کو سہ نہ سکی۔ بہت دنوں سے وہ اپنے آپ سے لڑ رہی تھی، اب یہ شدید صدمہ اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ لاریب اور ریان کو ان کی خوشیوں اور بیٹے کی مبارکباد دینے کا حوصلہ نہ تھا۔ زندگی کو ہار کر ہمیشہ کے لیے خاموشی کی سفید چادر اوڑھ لی۔ گھر میں سوگ اور ماتم کی فضا چھا گئی۔ اتنے عرصے بعد آنے والی خوشی کو اس صحنے نے نگل لیا۔ بخاری صاحب کے لیے سمینہ کی اچانک موت ایک دھچکا تھی۔ ان کی زندگی عجیب دوراہے پر آ گئی تھی۔ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ لاڈلی اور چہیتی سمینہ کی موت کا ماتم کریں۔
یا نومولود کے آنے کا جشن منائیں۔ لاریب اور ریان نے اپنے بیٹے کی خوشی منانے کے سارے پروگرام ملتوی کر دیے تھے۔ حمیدہ بانو نے سکتے کے عالم میں اپنی سپاٹ آنکھوں سے اپنی جوان اکلوتی بیٹی کو سفید کفن میں لپٹا دیکھا، تب بھی ان کی ساکت آنکھوں سے ایک آنسو نہ ٹپکا۔ صفیہ بیگم انہیں وہاں سے اٹھا کر اور بہلا کر کمرے میں لے گئیں۔ تب ثمینہ کو اس کے سفر آخرت پر لے جایا گیا۔ اگلے دن وہ ضد کر کے ریان کے ساتھ قبرستان آ گئی تھی۔ ثمینہ کو رجا کے پہلو میں دفن کیا گیا تھا۔ حمیدہ بانو اس کی قبر پر خاموشی سے بیٹھی مٹی کو ہاتھ میں اٹھا اٹھا کر چومتی رہیں۔ ریان بڑی مشکل سے انہیں وہاں سے واپس لایا تھا، پھر وہ روزانہ ہی وہاں جانے کی ضد کرنے لگی۔ ریان ان کی کیفیت کو سمجھتے انہیں ساتھ لے آتا تھا اور دیر تک وہاں ان کے ساتھ رہتا اور مغرب کے وقت زبردستی واپس لاتا۔ اس شام بھی وہ انہیں واپس لایا تو لاریب لاؤنج میں بیٹھی نظر آئی۔ آج کئی دنوں بعد لاریب بھی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ حمیدہ بانو اس کی گود میں اس کے نومولود بیٹے کو دیکھ کر اس کی طرف لپکی اور اس کی گود سے بچے کو جھپٹ لیا۔ لاریب ایک لمحے کو حیران رہ گئی۔ میری ثمینہ کا بیٹا ہے یہ۔ ثمینہ تو چلی گئی، مگر اپنے بچے کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ گئی؟ میری ثمینہ کا بیٹا تمہاری گود میں کیوں سو رہا ہے؟ یہ میری ثمینہ کی نشانی ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی۔ اس بچے کو دیوانوں کی طرح چومتی وہ دیوانہ وار پورے گھر میں چکرانے لگی تھی۔ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے۔ زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ ختم شد۔ So this was the end of novel لاریب۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔